إلا الذين تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے حق کو چھپانے سے توبہ کر مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی وَبَيَّنُوا اور حق بات کو بیان کرنا شروع کر دی وَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ سو یہی لوگ ہیں کہ بے علم پر متوجہ ہونا وَعَلَى التَّوَّابِ اور میں توبہ کو قبول کرنے والا رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہوں إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَمَاتُوا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے وَهُمْ كُفَّارٌ وَمَاتُوا اور مر گئے وَهُمْ كُفَّارٌ اس حالت میں کہ وہ کافر تھے أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ یہ لوگ کہ ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہے والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنتیں خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لعنتوں لا یخفف عنہم العذاب نہیں کم کیا جائے گا ان لوگوں سے عذاب ولا هم ينظرون اور نہ ہی ان لوگوں کو مہلت دی جائے گی وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ الہ واحد ایک الہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی معبود الا مگر هو الرحمن وہ بڑا ہی مہربان الرحیم نہایت رحم فرمانے والا اللہ جل جلالہ نے ان آیات سے قبل اپنی نشانیوں میں سے صفا مروا کو نشانی اور علامت قرار دیا اور حج بیت اللہ سے متعلقہ آپ حضرات کے سامنے کل گفتگو صفا مروا سے متعلقہ گفتگو یہ آیت کریمہ جو کہ سورۃ البقرہ کی 159 سے لے کر 163 تک ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ حق بات کو چھپانے والوں کو تنبیہ فرمائی اور وعید اتاری ہے ان ایسے لوگوں کے لیے تنبیہ بیان فرمائی حق بات یعنی ایسا مسئلہ جس کو قرآن نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اور اس
اپنے ناراض ہو جائے، اپنے دوست ناراض ہو جائے، اپنے خاندان والے ناراض ہو جائے کہ اس نے ایسی بات کر دی جہاں پہ شریعت کا مسئلہ ہو، اس کو چھپایا نہ جائے بلکہ اسے بیان کیا جائے، اور اگر نہیں بیان کیا بلکہ چھپایا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے اور لعنتیں کرنے والوں کی طرف سے بھی لعنت ہے۔ ہاں ایسے لوگ، ایسا شخص پہلے حق کو چھپاتا تھا، شریعت کے مسئلوں کو چھپاتا تھا، بیان نہیں کرتا تھا، لیکن پھر اس نے توبہ کی اور حق کو بیان کرنا شروع کر دیا اور اپنی اصلاح کر دی اور حق کو بیان کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں پر متوجہ ہوتا ہوں، میں ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ جس طرح زنا سے کوئی توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، شراب سے کوئی توبہ کرے اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اور اسی طرح شراب، جوے سے، حرام خوری سے، سود سے اور رشوت سے اور غرض سے، تمام برائیوں سے جو شخص توبہ کرتا ہے، جس کا ان برائیوں سے ان لوگوں کو جو گنہگار لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، بالکل اسی طرح حق کو چھپانے والے جب حق کو چھپائے جانے سے توبہ کرتے ہیں، اللہ آج کے بعد حق بات کو نہیں چھپاؤں، قرآن کے مسئلے کو نہیں چھپاؤں، چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ حق بات کو بیان کروں گا، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بھی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور متوجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر ہو گئے، قرآن کے ملک، حدیث کے ملک، یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے، ہندو بن گئے، اور جو ہے غرض ہے کہ کسی بھی مذہب کو، دین اسلام کو چھوڑ کر اختیار کر دیا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ کافر۔ تو کافر لوگ ہیں، ایسے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو کفر کی عادت سے بچ، کفر اختیار کرے اور کفر کی عادت سے بچ، تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا معنی کیا ہے؟ جہنم۔ لعنت کا معنی کیا ہے؟ جہنم، جس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، اللہ کے مخلوق کی لعنتیں برسنا پر شروع ہو جائے، تو غرض یہ کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم، تو وہ جہنم میں رہے، اور فرمایا جہنم میں ان سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی لا یخفف عنہم العذاب، عذاب کو کم نہیں کیا جائے۔ وہ سب سچے ایسے ہی پتہ کے لیے وقفہ دے دیا، 10 منٹ کے لیے وقفہ دے دیا، آدھے گھنٹے کے لیے وقفہ دے دیا، جو جہنم میں چلا گیا اب مسلسل جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوگا اور تکلیف اس کی بڑھتی چلی جائے گی، جہنم کی تکلیف اس کی بڑھتی چلی جائے گی، تو اسے ذرا پھر بھی چھوٹ دی نہیں جائے کہ جہنم میں چلے ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے داخل کر دے، اس کے بعد بھیجنے کی نہیں، جو جہنم کا مستحق ہو گیا فوراً اسے جہنم کا اندر ڈالا جائے، اور پھر ڈالے جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا کو کسی کو سزا دے تو تھک جاتا ہے تو اسے وقفہ دے دیتا ہے، تھوڑی دیر دے ہو جاتا ہے، تو اللہ کے فرشتے تھکتے ہیں، جہنم تھکتی ہے، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا کافر مشرک شخص، اور اسے ہمیشہ کے عذاب جہنم میں
کے بارے میں کہ مستریح اور مستراح، حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ مستریح ہے یا مستراح ہے، اور پھر فرمایا مستریح بالروح والشجر والدواب والناس، فرمایا کہ مستریح وہ شخص ہے، مستریح وہ کہ جو راحت حاصل کرے، اور مستراح وہ جس سے راحت حاصل کی جائے۔ تو بہت سارے دنیا کے لوگ ایسے ہیں کہ جس سے زمین والے راحت محسوس کرتے ہیں، اس کے لفظوں سے، اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی باقداری سے، اس کی نیکیوں سے، اس کے تقوی سے لوگ راحت حاصل کرتے ہیں۔ لوگ نہیں، درخت بھی، پہاڑ بھی، زمین بھی، جانور بھی، سب راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ صرف کیا ہے؟ مستریح ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے شر سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے، جانور بھی، انسان بھی، درخت بھی، سب چیزیں پناہ مانگتی ہیں۔ اور ایسا شخص کون ہے؟ کافر، مشرک، بدبخت، بدکردار، ایسے بدکردار سے تمام لوگ زمین پر رہنے والی چیزیں پناہ مانگتی ہیں۔ تو ایسا شخص ہے مستراح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مستریح ہے، مستراح۔ اور مستریح اور مستراح کی بڑی وضاحت بڑی وضاحت ہوا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمیشہ ایک اور ہم لوگوں کا ہمیشہ ایک کا شمار مستریح لوگوں میں فرمایا، نہ یہ کہ مستراح لوگوں میں ہو جائے۔ تو ہر بات کو ہمیشہ بیان کریں۔ اور باقی رحمان رحیم کہ اللہ کی ذات رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان اور رحیم کی تشریح فرماتے ہوئے کہ رحمان وہ ہے جو بغیر مانگے عطا فرمائے، اور رحیم وہ ہے جو مانگنے سے دے۔ رحمان وہ جو بغیر مانگے دے، اور رحیم وہ جو مانگنے پر دے۔ مثال کے طور پر ہم جب بچے یا یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بھی جب کم عمر میں تھے تو ہمیں کیا معلوم کہ کان ہمیں کیا نفع دے، آنکھیں ہمیں کیا نفع دے، زبان ہمیں کیا نفع دے، ہاتھ ہمیں کیا نفع دے، پاؤں ہمیں کس کام ہے، ہمیں کیا نفع بچھو کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے بغیر مانگے کان دی، آنکھیں دی، زبان دی، اور جو ہے پاؤں دی، ہاتھ دی۔ اللہ رب العزت نے بغیر مانگے فرصت دیا، خوبصورت وجود دیا، بغیر مانگے۔ تو یہ کیا ہے؟